پہلگام واقعہ کی آزادانہ تحقیقات کروانے سے بھاگنے والے بھارت نے پھر وہی رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح چھپ کر جو وار کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی روایتی جو ہے نا وہ چوروں والی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ برقرار رکھا اور ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا ہماری بہادر اور نڈر اور غیور پاک افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ پھر یہ دم دما کر ہمیشہ کی طرح بھاگنے پر تیار ہو گئے اور چھپ کر بھاگ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ پہلے اپنے ہی ملک کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ خود کرتا ہے اور پھر اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب پاکستان اس کو یہ کہتا ہے کہ جی آؤ اس کی جو ہے نا ایک شفاف انکوائری کروا لیتے ہیں، تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اب بھی اس نے وہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ مودی آپ کو ہاں بھاگنا پڑے گا آپ کو وزیر اعظم اس سے پھر چائے بیچنے کی طرف، لیکن ہماری جو بہادر افواج ہے وہ آپ کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیتی آئی ہے اور اب بھی دے گی۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا، ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ، جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہے، وہ باخبر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلگام کا آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ انڈیا کی نالائکی تھا، اور ان کی انڈیا کی جو آرمی کے جو آفیشل ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری یہ نالائکی ہے، اور انڈیا کے آرمی چیف نے جب پریس کانفرنس بھی کی تو اس وقت بھی انڈیا کے میڈیا نے انڈین آرمی چیف کو کہا کہ یہ تمہاری نالائکی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو لیکن چونکہ انڈیا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اس کا الزام جو ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی شواہد کے پاکستان پر لگا دیا، جس کا پاکستان کی طرف سے فوری اور بھرپور جواب یہ دیا گیا کہ جی آؤ اس کا ہم جو ہے نا وہ شفاف انکوائری کروا لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس میں پاکستان کا کوئی شخص ملوث ہے یا پھر یہ تمہاری خالصتاً جو ہے وہ ناکامی ہے۔ تو چونکہ انڈیا کو پتہ تھا کہ وہ تو اس کی ناکامی ہے، اس کی 9 لاکھ کوئی کہتا ہے 9 لاکھ، کوئی کہتا ہے 7 لاکھ، چلے مان لیں اگر 7 لاکھ افواج وہاں کھڑی تھی تو مودی تمہیں سوچنا چاہیے یہ تمہاری 7 لاکھ افواج کیا ہے کہ جن کے ہونے کے باوجود اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا۔ تو بجائے اس کے کہ مودی جو ہے وہ اپنے انڈین آرمی چیف سے استعفیٰ لیتا اور خود بھی اتنے بڑے واقعہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو جاتا، حالانکہ انڈین آپ کو پتہ ہے کہ مودی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم مستعفی ہو جاؤ، تم نااہل ہو، تم نکمے ہو، تم جو ہے نا وہ حفاظت نہیں کر سکے ہو۔ تو جناب اس نے کیا کیا کہ اس ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیا۔ جب پاکستان کی حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم تو آؤ اس کی شفاف انکوائری کروا لیتے ہیں، تو پھر یہ بھاگ گیا۔ اور اب اس نے کیا کیا کہ رات کے اندھیرے میں ایل او سی پر بلا اشتعال جو ہے اس نے فائرنگ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا ہماری جو ہے وہ بہادر افواج نے اس کو جب بر وقت جواب دیا، تو پھر جناب یہ روایتی طور پر بھاگنے میں جو ان کا چونکہ یہ ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے، پہلے یہ پنگا لیتے ہیں تو جب اس کو منہ توڑ جواب ملتا ہے ہماری پاکستانی فوج کی طرف سے پھر یہ دم دما کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اب بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو بہرحال مودی تمہیں تو تمہارے سر پر تو جنگی جنون سوار ہے، اور تمہارے لوگ اتنے بہادر ہیں، اسپیشل تمہارے جو کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ہمیں جو معلوم ہوا ہے تمہارے ہی میڈیا کے ذریعے سے، اور تمہارے جتنے بھی انڈیا کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جب سے تمہارے سر پر یہ پہلگام واقعہ کے بعد جنگی جنون سوار ہوا ہے تو وہ تمہارے ملک کے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنے خاندان سمیت جو ہے وہ باہر کے ملک جو ہے وہ بھاگ گئی ہیں۔ تو اس قدر تو تم جو ہے وہ بہادر، اور تمہارے لوگ اس قدر بہادر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ہر پاکستانی، ہمارا ہر بزنس مین، ہمارے ہر شعبے کا بندہ پاکستان میں ہی ہے، اور وہ روز جو ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ وہ اپنی پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہو کر تمہیں منہ توڑ جواب دے گا۔ تمہارے بزنس مینوں کی طرح، تمہارے فنکاروں کی طرح، تمہارے اور دوسرے لوگوں کی طرح ملک چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ تو بہتر تمہارے لیے یہی ہے، ہوش کے ناخن لو، اپنے ان بندوں کی طرف ہی دیکھ لو۔ پورے کا پورا انڈیا مودی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ایک واقعہ ان کا انڈین جو آرمی والے لوگ یا وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کو چھین لیا، سامان چھین لیا، اور کہا کہ جی ہمارے ٹیکسوں سے پلتی ہو تو ہمارے لوگوں کی حفاظت تو کر سکتے نہیں ہو، تو یہ تو تمہارا حال ہے۔ تو ادھر الحمدللہ ہمارے افواج کے لوگ جب جہاں سے بھی گزرتے ہیں نا تو ہمارے شہری انہیں سیلیوٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی بھی بنواتے ہیں، اور جناب ان کے لیے اپنی نگاہیں بھی فراش کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں آؤ
ہماری سرحدوں کے حفاظت کرنے والے ہمارے محافظوں، ہم تمہیں جو ہے نا اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جذبہ، اور آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں میں اور الحمدللہ مسلمانوں میں تو جذبہ ہی بہت ہے، اور ہم تو اپنے وطن کی حفاظت جناب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اس کے بدلے میں شہادت ملے گی، اور شہادت تو آپ کو ہمارے مسلمانوں کا الحمدللہ وہ تو ایک سب سے مقدس ترین جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک چیز ہے جس کو ہم خوشی خوشی چوم کر قبول کرتے ہیں۔ اور تم لوگ مودی اور تمہارے وہ جو بیچارے جن کو تم نے فوج میں رکھا ہوا ہے، وہ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ بیچارے جب وہ بارڈر پر وہ کر رہے ہوتے ہیں نا پریڈ، تو جب اپنے لیے وہ کرتے ہیں نا اپنی ٹانگ اٹھاتے ہیں تو بیچارے وہ تو لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب ان کے برابر میں کھڑے ہمارے پاک افواج کے جو نوجوان ہیں، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قد آور، اور جب جناب وہ جب ٹانگ اٹھا کر ایسے نیچے کرتے تو ان کی جو ہوتی ہے نا دھڑک سے، جیسے وہ مطلب جیسے وہ نیچے اپنی ٹانگ کو لے کے آتے ہیں تو اس کی جو آواز آتی ہے نا، تو اس سے کام کرے تمہارے فوجی تو گر جاتے ہیں۔ تو تم لوگوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے ہوش کے ناخن لو اور پاکستان سے پنگے بازی کرنا چھوڑ دو، وگرنہ تمہیں وزیر اعظم ہاؤس خالی کر کے پھر چائے بیچنی پڑ جائے گی، اور وہ تم چائے اب انڈیا میں نہیں بیچو گے، پھر کہیں اور کسی اور ملک میں جا کے بیچو گے۔ تو لہٰذا ابھی بھی تمہیں میں بطور پاکستانی یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہارا ہماری بہادر افواج وہ حال کرے گی تو تمہیں نانی یاد آ جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔